ناول عشق میں ہاری بائی انا الیاس ایپیسوڈ 2 شروع کرنے سے پہلے میرے ساتھ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھیں۔ آپ لوگ آتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، بہت بری بات ہے، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں فوراً اچھے بچوں کی طرح۔ کر دیا؟ تھینک یو۔ چلیں جی ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلے دن وہ آفس ٹائم سے پہنچ چکی تھی۔ رعید ابھی آفس نہیں آیا تھا، مگر جواد کو اس نے تاکید کی تھی کہ مطیبہ کو پورے سٹاف سے متعارف کروائے اور اسے اس کی ڈیوٹیز کے بارے میں بھی بریف کر دے۔ جواد مطیبہ کے آفس پہنچتے ہی رعید کے حکم نامے پر عمل کر رہا تھا۔ تمام سٹاف اسے اوپر سے نیچے تک ضرور ایک مرتبہ دیکھتا، جو سادے سے سوٹ میں بغیر کسی آرائش کے بڑے سے دوپٹے کو خود پر لپیٹے اعتماد سے کھڑی سب سے سلام دعا کر رہی تھی۔ اب تک اس آفس میں جتنی بھی لڑکیاں آئی تھیں سب ایک سے ایک فیشنیبل تھیں، ان میں یہ نمونہ سب کو عجیب لگا تھا، مگر کسی میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ رعید کی سخت طبیعت سے سبھی واقف تھے، وہ کہ وہ اپنے سٹاف میں گھل مل کر رہتا تھا، مگر جو فاصلہ وہ قائم رکھتا تھا اسے کوئی پھلانگنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے اصولوں میں وہ نہایت سخت تھا۔ 11 بجے کے قریب وہ آفس آیا، تب تک مطیبہ اپنا کمپیوٹر اور سیٹ سنبھال چکی تھی۔ جواد اسے پچھلے مہینے کی چیزوں کا ریکارڈ دکھا چکا تھا، اب اسے ان چیزوں کو ایکسل شیٹ میں انٹر کر کے دیکھنا تھا کہ کتنا سٹاک کتنے کسٹمرز کو جا چکا ہے اور کتنا پینڈنگ ہے۔ رعید باہر کے ملکوں سے اور مختلف کمپنیوں سے آرڈر کیے جانے والے گارمنٹس، الیکٹرانک اور بے شمار چیزوں کو اپنی کمپنی کی مدد سے پاکستان میں موجود کسٹمرز کو ڈسپیچ کرتا تھا۔ مختلف کمپنیز سے لنک کر کے پاکستانیوں کو وہ مال سپلائی کرتا تھا جو وہ آن لائن مختلف کمپنیوں سے چیزیں خریدتے تھے۔ ایک بہت بڑا نیٹ ورک اس کا پورے پاکستان میں چل رہا تھا۔ ان سب چیزوں کی یہاں زیادہ تر سپلائی کی رپورٹ کے لیے اس نے مطیبہ کو رکھا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے دو بندوں نے چیزوں کی غلط انٹری کر کے نہ صرف اسے نقصان پہنچایا تھا بلکہ اس کے کسٹمر بھی خراب کیے تھے۔ بات یہیں تک رہتی تو ٹھیک تھا، مگر ان دو لوگوں نے باہر کی کمپنیوں سے آنے والی چیزوں کی چوری بھی کی تھی، اور یہ بات رعید کے لیے کسی طور قابل قبول نہیں تھی۔ بھاری ہٹ جانے کے ساتھ اس نے انہیں جیل کی بھی ہوا لگوائی تھی، لہٰذا اب اسے ایک ایماندار بندے کی ضرورت تھی، اور مطیبہ سے بہتر اسے فی الحال کوئی اور اعتبار کے قابل نہیں لگا تھا۔ اس کا باہر کے ملکوں میں آنا جانا لگا رہتا تھا، لہٰذا اسے ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو اس کی غیر موجودگی میں بھی پوری دیانتداری سے اپنا کام انجام دے۔ آفس آتے ہی اس نے انٹر کام پر اپنی پی اے کو کہہ کر مطیبہ کو آفس بلوایا۔ ہیلو جواد اسے مختلف ایکسچینج نمبر بتا گیا تھا۔ فون پر ہونے والی بلنک دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ یہ رعید کی پی اے کی کال ہے۔ سر، آپ کو آفس بلا رہے ہیں۔ مریم بہت اچھے دل والی لڑکی تھی، پہلے دن ہی اس نے مطیبہ کو بہت اچھے انداز میں ویلکم کیا۔ باقی سب لڑکیوں نے اسے دیکھ کر ناک منہ بنایا۔ اوکے، وہ مختصر سا اوکے کہہ کر سیٹ سے کھڑی ہوئی۔ فون رکھ کر اب اس کے قدم رعید کے روم کی جانب تھے۔ مطیبہ کا رعید کے فلور پر ہی ایک گیسٹ دیا گیا تھا۔ آہستہ سے دروازہ نوک کیا، کم ان کی آواز پر وہ اندر داخل ہوئی۔ خاموشی سے وہ اندر داخل ہوئی۔ کل کی طرح آج بھی رعید لیپ ٹاپ سامنے کھولے کچھ تیزی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ فائلز کا پلندہ سامنے کھلا پڑا تھا، کان سے ریسیور لگائے کسی کو ہدایتیں دینے میں بھی مصروف تھا۔ اندر داخل ہوتی مطیبہ کو ایک نظر دیکھ کر ہاتھ سے سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ رعید نے سرسری نگاہ اس پر ڈال کر فون بند کیا۔ کیسی ہیں مس آپ؟ چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ سجائے وہ مدھم لہجے میں بولا۔ ٹھیک سر، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ گہری سی آنکھوں نے ہیزل آنکھوں کی جانب دیکھنے سے انکار کیا۔ اس کا ادھر ادھر دیکھ کر بات کرنا نہ جانے کیوں رعید کو عجیب مگر دلکش منظر لگا۔ کوئی ایشو تو نہیں ہوا؟ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ بلا جھجک مجھ سے آ کر پوچھ سکتی ہیں، اور اگر میں نہ ہوں تو جواد سے ہیلپ لے سکتی ہیں، رعید نے کھلے دل سے آفر کی۔ جی سر، ضرور۔ مطیبہ نے ایک نگاہ
मुतहिबा ने एक निगाह गलत इसकी जानिब डालकर फ़ौरन हटा ली। ओके ओके, नाउ यू कैन कैरी ऑन योर वर्क। इसे वापस अपनी सीट पर जाने का कहते वो एक फ़ाइल की जानिब मतवज्जा हुआ। थैंक्स सर, मुतैबा ने हल्ले से कहा और तेज़ी से ऑफिस से बाहर आ गई। अजीब अंदर तक खोजती और खो अजीब अंदर तक खुपती और खोजती नजरें थी रईद की। मुतैबा को बेहद उलझन होती थी। कम कम ही वो इसकी जानिब देखती थी। बहुत धीरे धीरे वो इस माहौल में एडजस्ट हो रही थी। अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि काम को सही से सीखे और समझे, और इसमें वो किसी हद तक कामयाब भी थी। दिन भर की रिपोर्ट से जवाब को देनी होती थी। रईद के साथ इसका डायरेक्ट कोई वास्ता नहीं था, इसीलिए शुरू के चंद दिन के बाद इसका रईद से आमना सामना भी नहीं हुआ था। वो अपने काम में मगन रहने वालों में से थी। हाँ, मरियम एक वाहिद बंदी थी जिससे वो काफ़ी हद तक फ्रैंक हो चुकी थी। माँ के कहने पर इसने बाप को अभी तक हवा तक नहीं लगने दी थी कि वो कहीं जॉब करती है। वैसे भी जिस वक्त वो सुबह ऑफिस के लिए निकलती, फ़ाइक नींद में धुत होता, और जब वो शाम में वापस आती तब वो घर पर ही नहीं होता। इस दिन वो किस्मत से सुबह के वक्त ही उठ गया। बाहर आया, मुतैबा नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। इसने सर से पैर तक बेटी को चादर में लिपटा हुआ देखा। करीब ही रखे पर्स पर भी नज़र पड़ी। रफ़िया रोटी बनाने में मसरूफ़ थी। वो फ़ाइक की किचन में आमद से बेखबर थी। कहाँ जा रही है तू? वो यकदम मुतैबा पर गुर्राया, जो कदमों की आहट पर गर्दन मोड़े बाप को किचन के दरवाजे पर इस्तादा देख चुकी थी। लाल अंगारा आंखें मुतैबा पर जमाए वो इसे मशकूक नज़रों से देख रहा था। मुतैबा ने नज़र उठाकर माँ को देखा। एक स्कूल में जॉब लगी है इसकी। रफ़िया ने गर्दन मोड़कर शौहर को एक नज़र देखा और बात संभाली। कौन से स्कूल जॉब का सुनकर फ़ाइक की राल टपकने लगी। है कोई? तुझे इससे क्या? चल बेटा तू जल्दी जा। रफ़िया ने इसे मंजर से हटाना चाहा। अरे बात तो करने दे दो घड़ी अपनी बेटी से, वो पैंतरा बदल कर बोला। जॉब का सुनते ही पैसे इसकी आंखों के सामने नाचने लगे थे। इसका अपना कारोबार नहीं कि जब मर्जी जाए। चंद हज़ार की नौकरी कर रही है, टाइम की पाबंदी करनी पड़ती है। रफ़िया ने इसका ध्यान अपनी बातों की जानिब लगाया। मुतैबा की भूख प्यास बाप के पास से आती शराब की बूंदें ख़त्म कर दी थी। तेज़ी से वो उठ खड़ी हुई। कितने पे रखा है तुझे? फ़ाइक दरवाजे से हटने को तैयार नहीं था। अब्बा, वो बाप के सवाल पर वो गड़बड़ाई। जितने पर भी रखा है, तेरी अय्याशी में इसका एक पैसा भी बर्बाद नहीं करने दूंगी। रफ़िया गुस्से से उठकर इनकी जानिब आई। बहुत हट आगे से, गुस्से से फ़ाइक को हटाया। तू औलाद तो औलाद ने माँ बाप को नहीं देना तो और किसको देना है? या कोई आशिक पाल रखे हैं? फ़ाइक के मुंह से मुग़ल्लज़ात जारी हो चुके थे। मुतैबा ने फ़ाइक के मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ों की तकलीफ़ महसूस करते आंखें मींच लीं। क्या कोई बाप अपनी बेटी पर ऐसे इल्ज़ाम लगा सकता है? मगर वो बाप बिना ही मगर वो बाप बना ही कब था जो इस रिश्ते के तकाज़े और अहमियत को महसूस करता? मैं कह रही हूँ, अपनी बकवास बंद कर ले। शर्म नहीं आती बेटी को ऐसी घटिया बात कहते? रफ़िया ने अफसोस से इसे देखकर वार्निंग दी। हाँ तो पैसा कहाँ लेकर जाना है इसमें? दोनों का महाज शुरू हो चुका था। मुतैबा खामोशी से घर से निकल आई। तमाम दिन जहन मुंतशिर रहा। हालांकि इस दिन इसने 2 दिन की छुट्टी लेनी थी क्योंकि हरीम की शादी आ रही थी, और वो चाहती थी कि मुतैबा इसके हर फंक्शन में न सिर्फ इसके साथ हो बल्कि मेहंदी और बारात में वो इसके घर पर ही हो। सुबह की होने वाली टेंशन के बायस वो बामुश्किल अपना काम कर पा रही थी। लंच टाइम के दौरान हरीम का फ़ोन आ गया। तुमने बात की है बॉस से छुट्टी की? हरीम ने छूटते ही पूछा। ओह यार, भूल गई। वो सर पर हाथ मार कर बोली। मेरी शादी का दिन भी अब भूल जाना? वो तब कर बोली। अरे नहीं यार, बस सुबह सुबह अब्बा और अम्मा की लड़ाई हो गई, इसीलिए परेशान थी। मुतैबा ने इधर उधर देख के इसे अपना असल मसला बताया। क्यों, क्या हुआ? वो एकदम परेशान हुई। मुतैबा इस वक्त ऑफिस के कैफेटेरिया में थी। कुछ और कोलीग थे मगर वो काफ़ी फासले पर बैठे थे। इसने सुबह की तमाम रोदात कह सुनाई। यार हद है वैसे। हरीम अफसोस के सिवा और कर भी क्या सकती थी। बस यार, खैर मैं अभी लंच के बाद सर से बात करती हूँ। इसने हरीम को तसल्ली दिलाई। ठीक है। फ़ोन बंद करते ही मुतैबा ने घड़ी पर वक्त देखा। लंच ब्रेक ख़त्म हो चुकी।
وہ اپنے کینے وہ اپنے کیبن کی جانب آنے کی بجائے مریم کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ مریم اسے اپنی ٹیبل کے پاس رکتے دیکھ کر سوالیہ انداز میں بولی۔ یار مجھے چھٹی چاہیے 2 دن کی۔ اس نے اپنا مسئلہ بتایا۔ ہاں تو سر سے بات کر لو، مریم نے اسے مزے سے مشورہ دیا۔ سر کچھ کہیں گے تو نہیں؟ وہ انگلیاں مروڑ کے بولی۔ ارے نہیں بے وقوف، انہوں نے کیا کہنا ہے؟ تم اپنے زیادہ تر آرڈر ان دنوں واٹس ایپ کر تم اپنے زیادہ تر آرڈرز ان دنوں واٹس ایپ کر جاؤ، اور جو باقی کے آئیں گے وہ سر جواب دیکھ لیں گے۔ مریم کی بات پر اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ مگر 5 بجے تک کچھ نہ کچھ آرڈر رہ جاتے ہیں، اس نے ایک اور مشورہ پیش کیا۔ تو میری جان لیٹ سٹنگز کر لو، مریم نے مسکراتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، مریم کی بات دل کو لگی۔ چلو جاؤ اب، مریم نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ عموماً لوگوں سے گھبراتی نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں انٹرویو کے بعد اسے رئیس سے عجیب طرح کی جھجک محسوس ہوتی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز تھا یا کچھ اور، وہ گھبرا جاتی تھی۔ اسی لیے اس کی کوشش ہوتی تھی کہ کم از کم اس سے سامنا نہ ہو۔ دروازہ نوک کر کے رئیس کی اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوئی، جو سینڈوچ کھانے میں مصروف تھا۔ اوہ سوری سر، آپ پلیز لنچ کریں، میں ٹھہر کر آ جاؤں گی۔ اسے کھاتا دیکھ کر وہ یکدم شرمندہ سی ہوئی۔ اس بات پر حیران بھی ہوئی کہ اپنے کھانے کی پرواہ کیے بغیر وہ آفس کے لوگوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اٹس اوکے، پلیز آ جائیں، آپ کے ساتھ شاید پہلی بار ہے۔ میں اگر کھانے میں بھی بزی ہوں تو اپنے ورکرز کو مخل ہونے کی پوری اجازت دیتا ہوں۔ سینڈوچ سامنے بڑی پلیٹ میں رکھتے ہوئے وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ خیر آپ بتائیں، اس کی شرمندگی دور کرنے کو اس نے بات بدل دی۔ وہ سر مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے، میں لیٹ سٹنگز کر کے جو نئے آرڈرز آئے ہیں انہیں مکمل کر لوں گی۔ اپنا مسئلہ بتاتے اس نے جلدی سے حل بھی بیان کیا۔ رئیس اس کی جلدی پر چونکا، پھر مسکرایا۔ چھٹی چاہیے کس لیے؟ مسکراہٹ روکتے سنجیدہ ہوا۔ سر وہ میری فرینڈ کی شادی ہے، وہ جو اس دن میرے ساتھ تھی، مطیبہ نے اسے یاد دلایا۔ تو کیا وہ کسی اور شہر میں رہتی ہیں؟ رئیس نے سوال کیا۔ نہیں سر، مگر مجھے اس کے گھر رہنا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ شادی کے ہنگاموں میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ آفس نہ آ سکی تو یہ بات زیادہ غلط ہوگی، اس لیے چھٹی مانگ رہی ہوں۔ وہ کھڑے کھڑے ہی سب بتا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ جواد کو انفارم کر دیں، رئیس آسانی سے مان گیا۔ تھینک یو سر۔ صبح والی پریشانی کافی حد تک ختم بھی ہو گئی تھی، اور چھٹی ملنے کی خوشی میں وہ بھول بھی چکی تھی۔ نو پرابلم، رئیس کے کہتے ہی وہ آفس سے باہر نکل آئی۔ حریم کو فون ملا کر چھٹی کا بتایا۔ شام کے بعد اب رات اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ رئیس نے لیپ ٹاپ بند کر کے تھکی ہوئی گردن کو دائیں بائیں جھلا کر خود کو ریلیکس کرنا چاہا۔ چیزیں سمیٹ کر وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ سب ورکرز جا چکے ہوں گے۔ روزانہ وہ سب کے جانے کے بعد جاتا تھا۔ بابا دبئی میں تھے، یہاں وہ اکیلا تھا، اسی لیے گھر پر کسی کے انتظار والا کوئی معاملہ نہیں تھا، نہ ہی اسے جلدی جانے کی ٹینشن ہوتی تھی۔ لیپ ٹاپ بیگ میں رکھ کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ چلتے چلتے اس کے کان کھڑے ہوئے۔ سیدھے ہاتھ پر بنے کیبن سے ٹائپنگ کی آواز آئی۔ وہ حیران ہوا کیبن کے پاس آیا، دیکھا تو مطیبہ کو کام میں مصروف پایا۔ رئیس حیران ہوا، یہ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ آگے بڑھ کر اس کے کیبن کی دیوار پر نوک کیا۔ مطیبہ دائیں جانب مڑ کر کام کرنے میں منہمک تھی۔ چاروں جانب خاموشی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ رئیس اب تک نہیں گیا۔ نوک کی آواز پر نہ صرف وہ بری طرح ڈری بلکہ چیخ مار کر کرسی سے کھڑی بھی ہو گئی۔ رئیس اس کے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ کھسیا گیا۔ سراب دل پر ہاتھ رکھے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو ہموار کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھ سے کوئی یوں بھی ڈر سکتا ہے۔ کھسیاہٹ کی جگہ اب شریر سی مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت کو نظر انداز کرتے مطیبہ نظریں پھیر گئی۔ ویسے آپ آج اتنی دیر تک یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ رئیس نے بات بدلتے اس کے اب تک آفس میں موجودگی کی وجہ دریافت کی۔ سر
آپ سے کل چھٹی لی تھی نا، اب جو آرڈرز ہیں انہیں مکمل کر کے جاؤں گی، مطیبہ نے نظریں لیپ ٹاپ کی جانب کرتے ہوئے جواب دیا۔ مائی گاڈ، آپ اس وجہ سے اتنی دیر تک یہاں بیٹھی ہیں؟ رعید اس کے جواب پر ششدر رہ گیا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ وہ صرف چھٹی کی خوشی میں یہ بات کہہ رہی ہے۔ آپ کو بتایا تو تھا۔ وہ اس کی حیرانگی پر حیران ہوئی۔ 2 دن کی چھٹی سے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہو جاتا، مگر آپ کا یوں یہاں اتنی دیر تک بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو رپورٹ فائنلائز کرنی تھی تو آپ لیپ ٹاپ گھر لے جاتی۔ کل آپ بالکل بھی اتنی دیر تک نہیں رکیں گی۔ چیزیں پیک کریں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اسے تنبیہ کرتے کرتے ہتھیلی پر سرسوں جمانے والے انداز میں بولا۔ لیکن سر، آپ بھی تو اتنی دیر تک یہاں ہیں نا؟ وہ الجھ کر اس سے جرح کرنے لگی۔ مرد کے دیر تک باہر رہنے اور عورت کے دیر تک باہر رہنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ بس چیزیں سمیٹیں۔ اسے چیزوں کی جانب متوجہ کرتے وہ قطعیت بھرے لہجے میں بولا۔ مطیبہ نے خاموشی سے سب سمیٹا، لیپ ٹاپ اور ہینڈ بیگ اٹھایا۔ سر، میں چلی جاؤں گی، مطیبہ نے اسے وہیں جمے دیکھ کر کہا۔ نہیں، اتنی رات میں آپ اکیلی نہیں جائیں گی۔ مطیبہ نے خاموشی سے سب سمیٹا، لیپ ٹاپ اور ہینڈ بیگ اٹھایا۔ سر، میں چلی جاؤں گی، مطیبہ نے اسے وہیں جمے دیکھ کر کہا۔ نہیں، اتنی رات میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ رات کے بڑھتے سائے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ مطیبہ تذبذب کا شکار تھی۔ سر، آپ کو آؤٹ آف دا وے جانا پڑے گا، وہ لاچار انداز اپنا کے بولی۔ وہ میرا مسئلہ ہے، میرے آفس میں کام کرنے والے ورکرز میری ذمہ داری ہیں، اور اگر کوئی میرے آفس کی وجہ سے یہاں رک رہا ہے تو اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ آپ نے میرے لیے کام کیا ہے، میں اس کا بدلہ چکا رہا ہوں، آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ اس کی خوددار طبیعت کے باعث وہ آخری جملہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ اس کے پیچھے آئے گی۔ اور وہی ہوا، وہ خاموشی سے چل پڑی۔ صحیح تو کہا تھا اس نے، کام کے عوض ہی وہ اسے ڈراپ دے رہا تھا، ورنہ اسے اپنے ورکر سے کیا سروکار۔ مطیبہ خاموشی سے اس کے ساتھ لفٹ اور پھر پارکنگ میں موجود اس کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اگر آپ پیچھے بیٹھنا چاہیں تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ رئیس نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر رقم تحریر پڑھ لی تھی۔ وہ شکریہ کہتی پیچھے بیٹھ گئی۔ رئیس نے مطیبہ کی جانب کا دروازہ بند ہوتے ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کر کے مین روڈ پر دوڑانی شروع کر دی۔ آپ نے مجھے گائیڈ کرتے جانا ہے، کیونکہ میں اوبر یا کریم کا ڈرائیور نہیں، اور نہ ہی آپ نے کوئی لوکیشن میرے موبائل میں بھیجی ہے۔ چند منٹ اسے خاموش دیکھ کر رئیس کو اسے احساس دلانا پڑا کہ وہ اس کے گھر کے راستوں سے ناواقف ہے۔ سوری سر، یہ سامنے والے چوک سے آپ سیدھے ہاتھ موڑ لیجیے گا۔ مطیبہ کو واقعی ذہن میں نہیں رہا تھا کہ رئیس تو اس کے گھر کے راستوں سے انجان تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھی، یہ اہم بات اس کے ذہن سے نکل چکی تھی۔ اٹس اوکے، رئیس نے اس کے شرمندہ ہونے پر کہا۔ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں؟ رئیس نے گاڑی اس کی مطلوبہ سمت میں موڑتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، رئیس کے سوال پر ایک تاریک سایہ اس کے چہرے پر لہرایا۔ جن بیٹیوں کے باپ کچھ کرتے ہوں انہیں یوں در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑتی، اس نے دل میں سوچا۔ مگر اس کی سوچ سے محسوس ہونے والی تکلیف رئیس نے بیک ویو مرر سے جھانکتے اس کے چہرے پر بآسانی پڑھ لی۔ اس کے بعد رئیس نے اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ گھر کے قریب گاڑی پہنچ چکی تھی، مگر گلی اتنی تنگ تھی کہ رئیس کی گاڑی اس میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ سر، آپ بس مجھے یہیں اتار دیں، یہ الٹے ہاتھ پر گلی ہے، آپ کی گاڑی اس میں نہیں جائے گی، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ اس کے لہجے میں اپنی حیثیت کو لے کر کوئی شرمندگی یا شرمساری نہیں تھی، وہ بہت سادہ سا لہجہ تھا۔ رئیس کو اس کی یہ حقیقت پسندی بے حد اچھی لگی تھی۔ اوکے، آپ چلیں، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ رئیس گاڑی روک کر انجن بند کرتے ہوئے دروازہ کھول کر اترنے لگا۔ سر پلیز، اس سے زیادہ احسان کی میں متحمل نہیں، آپ نے اتنا کیا اس کے لیے بھی بہت شکریہ۔ ویسے بھی گلی میں داخل ہوتے سیدھے ہاتھ پر 5واں گھر میرا ہے، اور مجھے اکثر اس وقت گھر سے نکلنے اور گھر آنے کی عادت ہے۔ مطیبہ نے اسے سہولت سے منع کیا۔ اس کا خوددار لہجہ ایسا قطعیت بھرا ہوتا تھا کہ اگلے کو اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیتا تھا۔ آر یو شیور؟ رئیس کو ابھی بھی اسے یوں بھیجنا عجیب لگ رہا تھا۔ یس سر۔
تھینک یو، اللہ حافظ۔ اس سے پہلے کہ رعید بات کو طول دے کر اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا، وہ تیزی سے جیسے اپنا فیصلہ سناتی گاڑی کا دروازہ کھول کر نکل گئی۔ اپنے گھر کی جانب جاتے اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ اس کے باس نے اس کا تنگ اور کسی قدر پسماندہ علاقہ دیکھ لیا تھا۔ اگر میں اتنی ہی امیر ہوتی تو شاید آج سر میرے ملازم ہوتے۔ اپنی ہی سوچ پر اسے خود ہنسی آ گئی۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے یوں ہی مڑ کر گلی کے آخر میں دیکھا جہاں رعید کی گاڑی ابھی بھی موجود تھی۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے رعید کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ رعید کے بارے میں مغرور ہونے کا جو ایک خاکہ اس نے پہلے دن بنایا تھا، آج وہ ہوا میں مکمل طور پر تحلیل ہو چکا تھا۔ یار، میں بری تو نہیں لگ رہی؟ حریم نے ایک ہی سوال کو 10ویں بار پوچھا۔ دلہن بنی ڈیپ ریڈ اور گرے کلر کے لہنگے میں سر پر دوپٹہ خوبصورتی سے سیٹ کیے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی، مگر اسے تسلی ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اچھی لگ رہی ہے یا نہیں۔ آج حریم کی بارات تھی۔ مہندی ایک دن پہلے بخیر و خوبی ہو گئی تھی۔ مطیبہ کو نہ صرف حریم نے بلکہ اس کے گھر والوں نے بھی ہر کام میں آگے آگے رکھا تھا۔ وہ تو سب کی محبتیں دیکھ کر حیران ہونے سے زیادہ شرمندہ ہوئے جا رہی تھی۔ بہت بری لگ رہی ہو، اتنی بری کہ مجھے بھی خوف آ رہا ہے۔ مطیبہ اس کے سوال پر چڑھ کر اسے آنکھیں نکالتے ہوئے غصے سے بولی۔ اب یقین ہو گیا ہے کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ حریم اس کے چڑھنے پر مسکراتے ہوئے اسے اور چڑھانے لگی۔ گرے اور لائٹ پنک میکسی میں مطیبہ ہلکا سا میک اپ کیے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ ڈریس حریم نے زبردستی اسے گفٹ کیا تھا اور اس کے بے حد اصرار پر مطیبہ کو پہننا ہی پڑا تھا۔ پہلی بار اس نے ہلکا سا میک اپ بھی کیا تھا۔ جہاں کھانے کے لالے پڑے ہوں وہاں ایسی چیزیں تھوڑی تصور میں آتی ہیں، اور مطیبہ یہ لگژری افورڈ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں فوٹوگرافر وہاں آ چکا تھا۔ مطیبہ بیٹا باہر آؤ، تمہیں کچھ فرینڈ سے ملوانا ہے۔ ابھی شوٹ شروع ہوا تھا کہ حریم کی امی اپنی خوبصورت سی فون کلر کی ساڑی کا پلو سنبھالتی برائڈل روم میں آ کر مطیبہ سے مخاطب ہوئی۔ جی آنٹی، وہ بھی اعتماد سے چلتی ان کے ساتھ باہر آ گئی۔ کل سے اب تک وہ نہ جانے کس کس سے اسے ملوا رہی تھیں۔ حریم کی کوئی اور بہن نہ ہونے کی وجہ سے جس طرح مطیبہ نے اس کی بہن ہونے کا ثبوت دیا تھا، شاید یہ بات اس کے گھر والوں کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ مطیبہ بہت سے لوگوں سے ملتی ملاتی ہال میں موجود ایکویریم کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اتنی بڑی بڑی مچھلیوں کو اتنے قریب سے دیکھنے کا اتفاق پہلی بار ہوا تھا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ ایکویریم کے دوسری جانب کھڑا کوئی اسے حیرت سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے، جیسے پہچان رہا ہو کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس کے آفس میں وہی چند سوٹ پہن کر آتی ہے جن کے ڈیزائن بھی شاید اب رعید کو یاد ہو چکے ہیں، اور چادر تو اس کی ایک ہی ہوتی ہے، اسکن سی۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے وہ ایکویریم کے اس جانب آیا جہاں مطیبہ کھڑی تھی۔ وہ بہت معمولی شکل و صورت رکھ کر بھی پتہ نہیں کیوں اس کے لیے بے حد خاص ہو گئی تھی۔ کیا سب کو لگ رہی تھی؟ اس بات سے وہ انجان تھا۔ وہ تو بس دل پر ہونے والی واردات کو دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ اس نے گلا کھنکھا کر گویا مطیبہ کی محویت توڑی۔ اس نے چونک کر بائیں جانب دیکھا۔ رعید کو دیکھ کر حیرت اس کی آنکھوں میں در آئی۔ سر آپ؟ حیرت کو الفاظ دیے۔ جی، تو آپ ان دوست کی شادی میں آئی ہیں؟ جی، مگر آپ یہاں کیسے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ دولہا کا بھائی میرا بہت اچھا دوست ہے، تو بس اس کے اصرار پر آیا ہوں۔ رعید نے اپنی وہاں موجودگی کی وجہ بتائی۔ اوہ اچھا، کل تو آپ نہیں آئے تھے؟ مطیبہ نے ایک اور سوال کیا۔ کل میں انوائٹڈ نہیں تھا، رعید نے ہولے سے مسکراتے ہوئے سچ بتایا۔ اوہ اچھا۔ مطیبہ کے چہرے سے حیرت مفقود ہوئی۔ نظریں پھر سے ادھر ادھر دوڑا رہی تھی، جبکہ رعید نے بھی نظروں کی بے اختیاری پر قابو پا لیا تھا۔ ایکسکیوز می سر، کچھ سمجھ نہ آیا تو وہاں کھڑے رہنا اسے اچھا نہیں لگا۔ ایکسکیوز کر کے وہ پھر سے برائڈل روم کی جانب چل دی۔ باقی تمام وقت نہ رعید نے اسے مخاطب کیا نہ اس نے، نہ ہی مطیبہ نے حریم کو رعید کے بارے میں بتایا، مگر آخر تک وہ اس کی نظروں سے الجھتی رہی، جھنجھلاتی رہی۔ آج فائق رات میں جلدی گھر آ گیا تھا تو تھوڑا ہوش میں۔ مطیبہ کہاں ہے؟ نہ جانے بیٹی کا خیال کیسے آیا۔ اپنے اور مطیبہ کے کمرے کی جانب جاتے ہوئے رفیہ چھٹک کر رکی، حیران سی مڑی۔ تجھے آج بیٹی کیسے یاد آ گئی؟ طنز کیا۔ اولاد ہے میری، دیکھ رہا ہوں 2 دن سے غائب ہے۔
رفیہ اس کی اس توجہ پر اب پریشان ہوئی۔ یقیناً یہ عنایت اس کی جاب ملنے کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ کہاں گئی ہے وہ؟ اب کی بار وہ کچھ غصے سے بولا۔ جہاں بھی گئی ہے تیرے معاملات نہیں، تجھے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، وہ اسے چپ کرانے کے لہجے میں بولی۔ مگر وہ تو بھڑک اٹھا۔ تیزی سے آگے بڑھتے انہیں بالوں سے پکڑا۔ بکواس کرتی ہے، ایک زوردار تھپڑ رفیہ کے منہ پر دے مارا۔ اپنی دوست کے گھر ہے اور اگر گئی بھی ہے تو کیوں اتنا آگ بگولا ہو رہا ہے؟ آ جائے گی وہ، رفیہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلا کر کہا۔ ارے شرم نہیں تم ماں بیٹی کو؟ میں اگر گھر کے معاملات میں دخل نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ جو مرضی آئے گی بغیرتیاں کرو گے۔ نہ جانے وہ آج کیوں اتنا بھڑکا ہوا تھا۔ بغیرت ہم ہیں کہ تو جو بیوی اور بیٹی کو نوچ کر کھانا چاہتا ہے؟ تیرے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لے، وہ ہاتھ اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں بولی۔ اگر تیری نظر اس کے پیسوں اور اس کی نوکری پر ہے تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دے۔ میں ایک پھوٹی کوڑی اس کے حلال پیسوں میں سے تیرے حرام کاموں کے لیے تجھے نہیں دوں گی۔ وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ کرتی جا بکواس، میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون مجھے یہاں اپنی منمانی نہیں کرنے دیتا۔ وہ رفیہ کے اندازوں پر کھسیا کر بولا اور پھر خاموشی سے اندر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رفیہ نے غصے سے سر جھٹکا۔ دیکھ فائق، ابھی بھی تیرے پاس آخری چانس ہے، تو خود ہی مان جا کہ تو یہ گیم بھی ہار چکا ہے۔ شوکت فائق کو مسلسل اکسا رہا تھا۔ آج پھر سے وہ اپنے اوباش دوستوں کے اڈے پر بیٹھا جوا کھیلنے میں مگن تھا۔ اس مہینے میں وہ اتنی ہار چکا تھا کہ اب قیمت 50,000 تک پہنچ چکی تھی، مگر وہ اب بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا کہ ہر بار شرطیں لگا کر جوا ہارتا جا رہا تھا۔ دیکھ، یہ پیسے میں نے بڑی مشکل سے آج اپنی بیوی سے نکلوائے ہیں، تو ان پیسوں کو رہنے دے میرے پاس۔ صبح میں مطیبہ کے آفس جاتے ہی رفیہ کو مار پیٹ کر اس سے 5,000 نکلوا لیے تھے۔ اگر اب یہ پیسے بھی اس کے پاس نہیں رہتے تو وہ اگلے دنوں میں اپنے لیے نشہ آور ادویات کیسے لیتا، اور ان کے بغیر تو اس کا جسم ٹوٹنے لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ 5,000 بخشتا ہوں اگر تم مجھے میری مطلب کی چیز دو۔ شہاب نے اپنی کھردری تھوڑی کو چھو کر آنکھوں میں خباثت لیے اس سے پوچھا۔ میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جو میں تمہیں دوں؟ فائق نے مایوس لہجے میں کہا۔ ہے تو بہت کچھ۔ سگریٹ سلگاتے لمبا سا کش لے کر اس نے بڑے اطمینان سے دھواں فائق کے منہ پر اڑایا۔ کہو، جو کہو گے حاضر کر دوں گا۔ فائق کو اس لمحے اپنے نشے کے آگے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنی بیٹی دے دے اور یہ 5,000 لے جا۔ پیسوں کو اپنی مٹھی میں جگڑتے ہوئے اس نے گویا فائق کو مزید بھڑکایا۔ میری بیٹی؟ وہ چند پل ہکلایا۔ اب دیکھنا، تو نے اس کی شادی کہیں تو کرنی ہے نا، میں کیوں نہیں؟ شریف ہوں، اور کیا چاہیے تجھے؟ بھری ہوئی سگریٹ کے نشے میں لال آنکھیں پہلی بار کسی شریف کی دیکھی تھی۔ فائق چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ بیوی اور بیٹی اسے ہمیشہ بوجھ لگتے تھے، سوائے اس بات کے کہ ان کا کمایا ہوا جو چھینا جھپٹی کر کے اپنے نشے کی لت کو پورا کر لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، 5,000 کے عوض آج اس نے واقعی اپنی غیرت بیچ دی تھی۔ آج ہی ابھی اور اسی وقت تیرے گھر چلتے ہیں۔ وہ تو جیسے پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ ابھی تو وہ کام پر گئی ہوگی۔ فائق نے نظریں چرائیں۔ اب کہاں کام کرتی ہے پتہ تو ہوگا، وہیں سے لے لیتے ہیں۔ اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، ہاں اس کی ماں کو پتہ ہے۔ چلو پھر۔ فائق نشے کا ترسہ فوراً مان گیا اور اسے گھر لے گیا۔ چلے جی، اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، لیکن جی جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔